السلام علیکم ڈیئر ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کے ایپیسوڈ بے پناہ پیار کی قسط نمبر 17۔ فون کال سننے کے لیے ارتضیٰ ایک سائٹ گیا جدھر زیادہ رش نہ ہو۔ کال کاٹ کر جب وہ مڑا تو کانوں میں کسی کی دبی دبی سسکیاں سنائی دیں۔ اسٹور روم کا دروازہ کھلا ہونے کی وجہ سے اسے رامین نظر آئی۔ تنفن کرتا اس تک پہنچا، اس کی حالت دیکھ دل میں درد سا اٹھا تھا۔ رامین، آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ اس کے پاس بیٹھتے بولا۔ نہ جانے کیوں اس کی حالت سے تکلیف ہو رہی تھی۔ مجھے پلیز بچا لیں، میں مر جاؤں گی۔ سہارا پاتے اس کے سینے میں چہرہ چھپا گئی۔ اور یہ وہ لمحہ تھا جب ارتضیٰ شاہ کے دل کی دنیا ہل گئی۔ دل نے بغاوت کر ہی دی۔ ڈرے مت، میں ہوں آپ کے ساتھ، اس کا سر تھپتھپاتے بولا۔ آپ مجھے چھوڑ کے مت جانا پلیز، میرا کوئی نہیں۔ میں ہوں آپ کا، دل نے کہا، زبان نے نہیں۔ بکھرے بال، لرزتی پلکیں، کپ کپاتے ہونٹ، وہ ارتضیٰ کا دل دھڑکا گئی۔ ارتضیٰ خاموش اسے دیکھے گیا۔ رامین کو اپنی پوزیشن کا احساس ہوا تو فوراً پیچھے ہوئی۔ اس کی احتیاط اسے محظوظ کر گئی۔ چلیں، سب انتظار کر رہے ہوں گے۔ نظریں چکاتی سر ہلا کر اٹھ پڑی۔ کہاں چلے گئے تھے تم لوگ؟ سمیرہ بیگم نے پوچھا۔ بڑی ماما، اچھا چلو اب گھر چلیں۔ گائز پلیز پیچھے کی آواز اگنور کریں۔ اچھا چلو اب گھر چلیں، پہلے ہی بہت لیٹ ہو گیا ہے۔ زویا کی طبیعت بھی ٹھیک ہے تو آج ہم نے اوپٹن رکھنے کا سوچا ہے۔ ارتضیٰ کے کچھ بولنے سے پہلے ہی سمیرہ بیگم نے بولا تو وہ سر ہلاتے ان کے پیچھے ہی باہر چل دیے۔ یہ اوپٹن رکھنے کی فرمائش بھی زنیرہ بیگم کی ہی تھی، جن کا کہنا تھا کہ میری پہلی شادی ہے تو سب دھوم دھام سے ہوگا، جیسے باقی سب کی 11ویں شادی تھی نا۔ انس سے پٹنے کے بعد سے وہ گھر نہیں آیا تھا اور شاہین بیگم کا رو رو کر برا حال تھا۔ جیسی زندگی ان کی تھی وہ رو ہی سکتی تھیں، اور کیا کرتیں۔ عشاء کی نماز پڑھ کر وہ کمرے سے باہر نکلیں۔ بی بی جی، آپ کا کھانا لاؤں؟ مظفرہ ان کے پاس آتی بولی۔ نہیں، ابھی بھوک نہیں ہے۔ ایسے تو آپ بیمار ہو جائیں گی بی بی جی، آپ دن میں 2 وقت کا کھانا مشکل سے کھاتی ہیں۔ مظفرہ کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے جب شاہین بیگم چکرا کر اس کا سہارا لینے لگیں، مگر اس سے پہلے ہی زمین بوس ہو گئیں۔ مظفرہ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، کیا کرے، کیسے انہیں ہسپتال لے کر جائے۔ انس شاہ کی محبت سے زویا شاہ کھل اٹھی تھی۔ صبح والی بیماری کے تو کہیں آثار ہی نہیں تھے چہرے پہ۔ اگر ہونے والی بیگم ایسے ہی بولتی رہے گی تو سب کے درمیان کوئی گستاخی ہونے کے چانس ہیں۔ زویا کا موبائل رنگ ہوا تو میسج دیکھا جس پر سرخی نے گالوں پر ڈیرا جما لیا۔ ہمت کر کے انس کو دیکھا، پھر اگلے ہی لمحے نظریں جھکا گئی۔ آپ کا مطلب ہے اب میں بولوں بھی نہ؟ میں نے یہ تو نہیں کہا۔ پھر کیا کہا؟ میں نے کہا کہ میرے سامنے تو آپ کے ہونٹ ہی سل جاتے ہیں، کبھی اس ناچیز پر بھی نظر کرم فرمایا کریں، بندہ حاضر ہے ہر وقت۔ آپ نا؟ میں کیا؟ نہیں بولنا میں نے اب۔ ٹھیک ہے، رات کو کمرے میں آؤں گا آپ کے، تاکہ صرف میرے سامنے بولیں آپ اور یہ رات کو بتاؤں گا۔ ساتھ میں آنکھ مارنے والا ایموجی بھیجا۔ کس سے باتیں ہو رہی ہیں؟ زمل انس کے ساتھ، جبکہ زنیرہ زویا کے ساتھ بیٹھی تھی۔ دونوں نے یک زبان ہو کر کہا، کیونکہ انس اور زویا دونوں ہی موبائل میں گھسے ہوئے تھے اور وہ سمجھ گئی تھیں، اسی لیے انہیں تنگ کرنے لگیں۔ زمل نے انس کو اور زنیرہ نے زویا کو مشکوک نظروں سے گھورنا شروع کر دیا۔ کسی سے نہیں؟ اس بار زویا اور انس یک زبان ہو کر بولے تو جہاں سب گھر والے یہ کاروائی دیکھ رہے تھے، سب کے جاندار کہہ کے شاولا میں گونجے۔ زویا ایک سیکنڈ میں وہاں سے رفو چکر ہوئی، جبکہ انس اب زمل اور زنیرہ کو گھورنے لگا، پھر فون بجنے پر بیرونی دروازے سے باہر نکل گیا، کیونکہ کال بہت ضروری تھی، ورنہ اس کا دل زویا سے باتیں کرنے کا تھا۔ اتنے سالوں بعد تو محبت سے محبت بھری باتیں کرنے کا موقع ملا تھا، لیکن ہائے یہ ڈیوٹی۔ ان کی آنکھ کھلی تو خود کو انجان جگہ پایا، لیکن کمرے کے حلیے سے اندازہ ہو گیا کہ وہ ہسپتال میں ہیں۔ کمرے کا دروازہ کھولا، وہ اندر آیا، اسے دیکھ شاہین بیگم کو حیرت ہوئی۔
طبیعت ٹھیک ہے؟ آج پہلی بار اس نے نرم لہجے میں ان سے بات کی تھی۔ شہین بیگم کی آنکھیں یکدم نم ہوئیں۔ رونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی پہلے طبیعت خراب ہے۔ تم کی جگہ آپ، پھر آواز میں فکر۔ آج زندگی میں پہلی بار بیٹے کی طرف سے انہیں خوشی ملی تھی۔ مسکرائے بنا نہ رہ سکی۔ بیٹا گھر چلتے ہیں، آپ کو آرام کرنا ہے۔ انہوں نے سر ہلایا۔ شہین بیگم کی دوائیاں خریدتا انہیں لیے گھر کی طرف گاڑی بڑھائی۔ شہین بیگم ٹینشن کی وجہ سے بے ہوش ہوئی تھیں۔ مظفرہ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کرے۔ تبھی اسد اچانک گھر آیا اور ان کی حالت کو دیکھتے ہسپتال لے گیا۔ آج پہلی بار اسد کو اپنی ماں کا خیال آیا تھا۔ شہین بیگم کو گھر لا کر اسد نے خود انہیں دوائی دی اور سونے کے لیے لٹایا۔ یہ بدلہ روپ انہیں بہت اچھا لگ رہا تھا۔ شاید اتنے برس کے صبر کے بعد انہیں اب پھل ملنے والا تھا۔ گائز آپ کو ایپیسوڈ کیسی لگ رہی ہے؟ آپ ریویوز ہی نہیں دیتے ہیں، کمنٹ میں بتائیے گا تاکہ میں آپ کے انٹرسٹ کے مطابق لکھا کروں۔ خیر آپ کو کیا لگتا ہے، کیا سچ میں واقعی میں بدل رہا ہے؟ یہ بھی بتائیے گا۔ چلیں آگے بڑھتے ہیں۔ شاہ ولا روشنیوں میں نہایا ہوا تھا۔ سارے گھر میں لائٹیں لگی تھیں اور گھر کو دلہن کی طرح سجایا ہوا تھا۔ لاؤنج میں سے صوفے ہٹا کر چادریں بچھائی گئی تھیں کیونکہ یہ نکاح سے پہلے کی ڈھولکی تھی جو کہ مکمل تیاری کے ساتھ اب شروع ہونے والی تھی۔ بس دلہنوں کا انتظار تھا جو کہ باہر نکلنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ داؤد جی کی مخصوص کرسی وہیں سامنے رکھی تھی جس پہ وہ براجمان تھے اور باقی سب نیچے بیٹھے تھے۔ یہ پہلا فنکشن تھا جس میں رامین بھی شریک تھی، ورنہ وہ کمرے میں ہی رہتی تھی، مگر آج شمائلہ بیگم کے پیار سے منانے پر وہ آ ہی گئی تھی۔ زویا، زنیرہ اور زمل تینوں زویا کے کمرے میں تیار ہو رہی تھیں۔ سب تیار تھے اور اب ان کا انتظار کر رہے تھے، جبکہ انس اور عیسیٰ انتہائی بے صبرے بنے بیٹھے تھے۔ انس نے عیسیٰ کے سامنے شرط رکھی تھی کہ اگر وہ زویا کو منا لیتا ہے تو انس بھی اسے معاف کر دے گا۔ لو آ گئی تینوں۔ خدیجہ بیگم کے بولنے پر سب نے نظریں اٹھا کر سیڑھیوں کی جانب دیکھا۔ سب کے چہرے پر حیرانی کے تاثرات تھے۔ سب کو لگ رہا تھا وہ تینوں بھر بھر کر میک اپ کر رہی ہوں گی، لیکن یہاں تو منظر ہی اور تھا۔ تینوں یکساں پیلے اور گلابی رنگ کا شرارہ شرٹ زیبتن کیے، چہروں پر گھونگھٹ کیے سیڑھیاں اتر رہی تھیں۔ وہ اس طریقے سے تیار ہوئی تھیں کہ کوئی پہچان ہی نہیں پا رہا تھا ان میں سے زویا کون ہے، زمل کون اور زنیرہ کون۔ تینوں ایک جیسی لگ رہی تھی۔ تم تینوں نے گھونگھٹ کیوں اوڑھا ہے؟ سمیرہ بیگم نے پوچھا۔ ممانی جان، ہم چاہتے تھے ڈھولکی الگ الگ ہو، لیکن ایک گھر میں ہونے کی وجہ سے دلہے بھی یہی ہیں، تو ہم نے گھونگھٹ کیا۔ نکاح سے پہلے دیکھنا اپشگن ہوگا نا؟ آواز معصومیت سے بھری تھی۔ بولی زنیرہ تھی۔ یہ سب کو پتہ لگ گیا، لیکن ان میں سے آواز کس طرف سے آئی ہے یہ اندازہ کرنا مشکل کام تھا۔ کیا لاجک پیش کیا ہے، ماشاءاللہ۔ ای بی صاحب نے گفتگو میں حصہ ڈالنا لازم سمجھا۔ چپ کر موٹے، زمل بولی۔ پتہ پھر نہیں چلا آواز کس طرف سے آئی ہے۔ اچھا لڑو نہیں، آؤ بیٹھو تم تینوں، پھر شروع کریں رسم۔ شمائلہ بیگم بولی۔ ورنہ کسے معلوم تھا کب تیسری جنگ عظیم شروع ہو جاتی۔ تینوں دلہنوں کے لیے مخصوص جگہ سیٹ کی گئی تھی اور دلہوں کے لیے بھی۔ وہ تینوں آ کر اپنی جگہ براجمان ہوئے۔ انس اور عیسیٰ دونوں ہلکان ہو رہے تھے اپنی دلہنوں کو ڈھونڈنے میں، لیکن بس ہلکان ہی ہو رہے تھے، ڈھونڈ نہیں پائے۔ اپٹن لگانا شروع ہوا۔ پہلے سب بڑوں نے لگایا۔ رامین کو شمائلہ بیگم نے خود اٹھایا تو اس نے رسم کی۔ آج رامین بھی کچھ حد تک پرسکون نظر آ رہی تھی کیونکہ رات کو ارتضیٰ نے اس سے بات کی تھی اور یقین دلایا کہ وہ سب سنبھال لے گا، لیکن یہاں تو وہ خود ہی نہیں سنبھل پا رہا تھا۔ مونگیا رنگ کی گھٹنوں سے نیچے آتی قمیض، ہم رنگ فلیپر کے ساتھ پیچ دوپٹہ گلے میں ڈالے وہ کسی کو اپنا اسیر کر چکی تھی۔ مطلب ارتضیٰ واز شریف، لیکن اب اس کو بھی محبت ہو ہی گئی۔ اچھی بات ہے، ہونی چاہیے۔ خیر آگے بڑھتے ہیں۔ خانزادہ ہاؤس کو دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ عاصم خانزادہ کی شادی جو تھی، سب مہمان آ چکے تھے۔ عاصم کے کہنے پر صرف قریبی رشتہ دار ہی شریک تھے کیونکہ اسے زیادہ رش پسند نہیں۔ سب تیاریوں میں لگے تھے جبکہ عاصم صاحب آفس میں موجود تھے۔ عاصم کا کہنا تھا کہ وہ اپنے نکاح سے پہلے سارے کام نپٹا لینا چاہتا ہے تاکہ بعد میں یہ کام ویلن نہ بنے۔ ابھی بھی وہ آفس سے نکل رہا تھا۔ پرسوں اس کا نکاح تھا۔
اس نے اپنی شیروانی لینے جانا تھا۔ وہ سیدھا شیروانی پک کرنے گیا، واپسی پر ایک جویلری شاپ پہ گیا، پھر گھر کی طرف رواں ہوا۔ گھر پہنچا تو سب سو چکے تھے۔ وہ شاید زیادہ لیٹ ہو گیا تھا، لیکن گھر کو روشنیوں میں نہایا دیکھ مسکرایا۔ زنیرہ ابراہیم سے زنیرہ عاصم بننے کے لیے تیار ہو جاؤ مائی لو۔ وہ اپنی خیالوں میں مسکرا رہا تھا، مگر کسی کو دیکھ مسکراہٹ کی جگہ سختی نے چہرے پر ڈیرا جمایا۔ سیڑھیاں چڑھ کر کمرے میں چلا گیا۔ فریش ہو کر باہر نکلا، اسے اپنے کمرے میں دیکھ ماتھے پر لاد تعداد بل پڑے۔ میں نے سوچا تم تھک گئے ہوگے تو تمہارے لیے کافی لے آؤں۔ یقین کرو بہت اچھی کافی بناتی ہوں۔ بہت اچھی ہے تو خود پی لو اور یہاں سے چلی جاؤ، مجھے نہیں چاہیے۔ ارے عاصم یار، میں تو… پہلی بات یہ کہ میں تمہارا یار نہیں ہوں، آئندہ مجھے اس لہجے میں نہ بلانا۔ دوسری بات یہ کہ تم سے بڑا ہوں، مجھے بھائی کہہ کر بلایا کرو، بلکہ بلایا ہی نہ کرو۔ اور تیسری بات، آئندہ تم مجھے میرے آس پاس منڈلاتی نظر آئی تو میں سیدھا تمہاری ملتان کی ٹکٹ کرواؤں گا۔ اب یہاں سے تشریف لے جاؤ۔ اس کو اگنور کرتا بالکنی میں چلا گیا، جبکہ وہ اتنی بے عزتی کروا کر سکون سے چلی گئی۔ ایسا ہی ہونا چاہیے ایسی لڑکیوں کے ساتھ۔ مطلب کہ کیا، جب کوئی آپ کو پسند نہیں کرتا ہے تو آپ کیوں اس کو پیچھے پڑ جاتی ہیں؟ حد نہیں ہو گئی؟ بھئی میں تو ایسی نہیں ہوں۔ خیر آگے پڑھتے ہیں۔ یہ تھی سمن، عاصم کی ماموزاد، لیکن عاصم کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑی تھی، جبکہ عاصم کو اس سے سخت چڑ تھی۔ اس کے نزدیک یہ منڈلاتی مرغی تھی جو ہر وقت اس کے آگے پیچھے منڈلاتی رہتی تھی۔ یہ اچھا نام ہے، منڈلاتی مرغی۔ چلے آگے پڑھتے ہیں۔ اچھا خاصا موڈ تھا، ستیہ ناش کر دیا اس لڑکی نے۔ وہ سخت چڑا تھا۔ موڈ ٹھیک کرنے والی بھی تو دی ہے اللہ نے۔ مسکرا کر کہتا میسج ٹائپ کرنے لگا، لیکن تمہیں دیکھ کے ضرور اس کا موڈ خراب ہو جاتا ہے۔ خیر رسم ہو چکی تھی، اب وہ سب ڈھولک بجا رہے تھے۔ مرد حضرات تو سونے جا چکے تھے، جبکہ خواتین ڈھولک بجا رہی تھیں۔ زنیرہ، زمل اور زویا تو خوب انجوائے کر رہی تھیں۔ یہ کہو انس اور عیسیٰ کی حالت انجوائے کر رہی تھی۔ پلان شروع کریں پھر؟ زمل بولی۔ نیکی اور پوچھ پوچھ؟ زویا نے جواب دیا۔ لیٹس سٹارٹ گرلز۔ اس پر زنیرہ نے کہا، یار یہ کیا خسر پسر کر رہی ہیں؟ عیسیٰ نے ارتضیٰ سے بولا، جا کے پوچھ لے۔ ارتضیٰ نے تپ کر کہا، وہ کب سے اس کا مجنوپن برداشت کر رہا تھا۔ کوئی قدر ہی نہیں ہے۔ روٹھ گیا بیچارہ عیسیٰ۔ امی میں واش روم سے ہو کر آتی ہوں، مسکارا تنگ کر رہا ہے۔ بھئی مسکارے کا کیا تعلق تھا اس بات سے؟ اچھا زمل نے کہا، ٹھیک ہے جاؤ، کبھی سکون سے نہ بیٹھنا۔ ڈانٹا ہی کریں بس آپ، منہ بنا کر کہتی وہاں سے چلی گئی۔ عیسیٰ صاحب کی تو لوٹری ہی نکل آئی جیسے۔ اب وہ اس طاق میں تھا کہ سب اپنے دھیان لگیں اور وہ غائب ہو۔ موقع ملتے ہی ادھر سے نکل گیا۔ یہ تو ہو گیا کام، اب نیکسٹ ٹارگٹ۔ زنیرہ بولی، لیٹس سٹارٹ۔ ماما مجھے بھی جوس دے دیں، بیچاری دلہن کا خیال ہی نہیں ہے کسی کو۔ خدیجہ بیگم جو جوس پی رہی تھیں گھور کر دیکھا، پھر جوس دیا۔ جوس پیتے پیتے غلطی سے زویا کے کپڑوں پر گر گیا۔ یار سوری سوری، غلطی سے گر گیا، آؤ میں صاف کروا دوں۔ ایم سو سوری۔ کسی اور کو بولنے کا موقع دیے بغیر زنیرہ نے زویا کا ہاتھ پکڑا اور اسے ساتھ لے گئی، ورنہ اگر کوئی بولتا تو بستی ہی ہونی تھی۔ جیسے ہی وہ دونوں گئیں، انس کو کال آ گئی، جسے سننے وہ بھی وہاں سے نکل گیا۔ کیا بچے دیے ہیں اللہ نے، اپنی شادی پر مٹر گشتی کر رہے ہیں۔ شمائلہ بیگم بولی، گائس آپ لوگوں کو پتہ ہے مٹر گشتی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ چلے نہیں پتا تو میں بتا دیتی ہوں۔ مٹر گشتی کا مطلب ہوتا ہے آوارہ گردی کرنا، ٹھیک ہے؟ کوئی غلط مطلب نہ لیجیے گا۔ خیر رائٹر کو آسان ورڈز یوز کرنے چاہیے۔ چلیں ہم آگے پڑھتے ہیں۔ رامین کو انہوں نے اپنے ساتھ ہی بٹھایا ہوا تھا، جبکہ رامین کا ڈر بھی اب کچھ حد تک کم ہو چکا تھا۔ وہ کمرے سے نکلی اب نیچے جانے لگی تھی، جب کسی نے کمرے میں کھینچا، وہ کٹی ڈال کی طرح کھینچی آئی۔ یار یہ تم مجھے اتنا تڑپا کیوں رہی ہو؟ معصومیت سے کہا۔ دوسری طرف خاموشی رہی۔ دیکھو بس اب اتنا بھی یہ کیا؟ اتنا بھی آکرو شرمانے، اچھا ہاں، دیکھو بس اب اتنا بھی نہ کرو، شرمانے کب سے لگی ہو تو؟ وہ ساتھ میں اس کا گھونگھٹ، یہ میں کیا کر رہی ہوں؟ وہ ساتھ میں اس کا گھونگھٹ اتار چکا تھا۔ سوری گائس آپ لوگوں کو پریشانی ہو رہی ہے۔ وہ ساتھ میں اس کا گھونگھٹ اتار چکا تھا اور ساتھ
وقت ہی زبان کو بھی بریک لگی تھی، کیونکہ وہاں زمل میڈم کی جگہ زویا تھی۔ زو یہاں تو زمل آئی تھی نا، پھر تم؟ عیسیٰ کو غصہ تو آیا، لیکن پھر کچھ یاد آنے پر بولا، اچھا ہوا تم ہو یار۔ زویا پلیز ایم سوری نا۔ کس لیے؟ میں نے بس مذاق کیا تھا۔ اب کیا تم اپنے بھائی پلس دیور سے ناراض رہو گی؟ دیکھو اگر تم کہو تو میں کان بھی پکڑ لیتا ہوں۔ چلو پکڑو کان اور اٹھک بیٹھک بھی کرو۔ اس وقت زویا کو صرف اپنی پیاری بہن کم دوست کو منانا تھا، تو فوراً کان پکڑ کر شروع ہو گیا، بس بس ٹھیک ہے، اب کھڑے رہو۔ تم نے مجھے پکا والا معاف کیا نا؟ ارادہ تو نہیں تھا، انس تمہاری وجہ سے ناراض ہوئے تھے، لیکن اب وہ مان گئے ہیں تو میں بھی تمہیں معاف کرتی ہوں۔ وہ خوشی سے بولنے لگا، اس سے پہلے ہی زویا نے ٹوکا، لیکن یاد رکھنا عیسیٰ، اس طرح کر کے تم اپنا اعتبار کھو سکتے تھے، مگر میں شرمندہ ہوں۔ اس کی معصوم شکل دیکھ زویا کو ترس آیا۔ ٹھیک ہے، اب سینٹی ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم پکا مان گئی نا؟ عیسیٰ نے پھر پوچھا۔ اب یقین آیا مان گئی یا اور یقین کرواؤں؟ یہ کیا تھا؟ اس کے بال کھینچتی بولی، او اچھا، لڑکوں کو ویسے ہی اپنے بال بڑے پیارے ہوتے ہیں۔ خیر چلو آگے پڑھتے ہیں۔ یار تم مجھے شادی سے پہلے گنجا کرو گی کیا؟ میری بیوی نے انکار کر دینا ہے ایسے۔ ویسے بیوی سے یاد آیا، کتنے بے صبرے ہو تم کہ بیوی کے نکلتے اس کے پیچھے بھاگ گئے۔ زویا نے شرارت سے کہا، بھئی اب پیار ہے تو پیار کے بنا گزارا نہیں ہوتا۔ عیسیٰ نے بھی شوخی سے کہا، اصل میں وہ خوش تھا کہ زویا کو منا لیا، اب اس کا ارادہ انس کو منانے کا تھا اور ساتھ زمل کو سبق سکھانے کا، جس نے اسے چکما دیا تھا، کیونکہ بولی زمل تھی لیکن وہاں سے اٹھ کر زویا گئی تھی۔ یہ صحیح سین تھا یار، یہ لڑکیاں ایسی شادیاں ہمارے گھروں میں کیوں نہیں ہوتی؟ اچھا خیر، وہ دونوں ہنستے باتیں کرتے وہاں سے باہر آ گئے۔ اچھا سنو، انس بھائی آتے ہوں گے، تم اسے صاف کر لو، پھر آئے گا مزہ۔ زنیرہ شرارتی انداز میں بولی، یس باس۔ زمل بھی ہنس کر کہتی واش روم میں گھس گئی۔ زنیرہ وہیں کھڑی تھی جب اس کا موبائل رنگ ہوا، دیکھا تو ان نون نمبر سے میسج آیا تھا۔ ہمیں تو لگا تھا کسی کو ہم سے شادی نہیں کرنی، لیکن وہ تو اپٹن لگائے بیٹھی ہے ہمارے نام کی۔ یہ چھچورا پھر تنگ کرنا شروع ہو گیا ہے۔ وہ سرخ پڑ رہی تھی، پتہ نہیں غصے سے یا شرم سے۔ اس کی ڈی پی دیکھتے وہ سمجھ گئی تھی یہ عاصم دا چھچورا ہے۔ کیا نام ہے، عاصم دا چھچورا، چھچورا ہی بنا دو تم اس کو۔ خیر اب کیا ڈی پی دیکھ دیکھ کے نظر لگاؤ گی یار؟ کیا مسئلہ ہے، کیوں تنگ کر رہے ہو؟ اور مجھے کیا ضرورت ہے تمہاری ڈی پی کو تاڑنے کی؟ کوئی شہزادے تھوڑی ہو تم، چھچورے انسان۔ عاصم کا موڈ اس کے میسج سے بالکل فریش ہو چکا تھا۔ ایک میسج سے آپ ہمارا موڈ فریش کر دیتی ہیں، جب سامنے ہوں گی تو کیا کیا کریں گی؟ ساتھ آنکھ مارنے والا ایموجی بھیجا۔ وہ یکدم سرخ انار ہوئی تھی۔ بدتمیز، چھچورا، لفنگا، دل میں کہا، اچھے اچھے نام ہے یار۔ یار اب اتنے بھی لوازمات سے نہ نوازو مجھے کہ تمہارے پاس ہی آ جاؤں۔ بھاڑ میں جاؤ، تمہیں لے کے جاؤں گا۔ میں چھچوروں کے ساتھ نہیں جاتی، اب اسی چھچورے کے ساتھ رہنا ہے ساری زندگی آپ نے۔ اف یار یہ کیا شخص ہے، اف یار یہ شخص کیا چیز ہے؟ وہ تو ماتھا پیٹنے لگی۔ آخر میں اس سے بات کر کیوں رہی ہوں؟ چھچورا لوفر بھاڑ میں جائے۔ ابھی اور لوازمات سے نوازتی، اس سے پہلے ہی کمرے کے باہر سے آتی آہٹ پر جلدی سے اپنا گھونگھٹ ٹھیک کرتی بیڈ پر بیٹھ گئی۔ انس کمرے میں آیا، زویا کو دیکھتا اس کی طرف بڑھا، لیکن اس کے ہاتھ دیکھتے ہی ماتھے پر بلوں نے احاطہ کیا۔ یہ کیا گیم کھیل رہی ہو تم تینوں؟ وہ چپ رہی۔ زنیرہ اٹھو۔ زنیرہ نے زور سے آنکھیں میچیں۔ یار ان کو کیسے پتہ چل جاتا ہے ہر دفعہ؟ وہ کھڑی ہوتی بڑبڑا رہی تھی، یہ سب عیسیٰ جیسے کو پاگل بنا سکتی تھی، لیکن انس شاہ کو عیسیٰ جیسا سمجھنے کی غلطی نے بھاری پڑی تھی۔ گائز ذرا مینج کیجیے گا، میری ریڑھ خراب ہے۔ انہیں بھاری پڑنی تھی اب، کیونکہ انس زنیرہ کے ہاتھ دیکھ چکا تھا اور انس بہت اچھے سے پہچانتا تھا زویا کے ہاتھوں کو۔ ایسے شور کہاں ملتے ہیں جو بیوی کے ہاتھ بھی پہچانتے ہیں۔ زویا اور عیسیٰ ہنس کر باتیں کرتے سیڑھیاں اترنے لگے، جب کمرے سے انس کے بولنے کی آواز پر ایک دوسرے کو دیکھتے اندر آئے، اور سامنے ہی انس زنیرہ اور زمل کی کلاس لے رہا تھا اور زمل زنیرہ سر جھکائے سن رہی تھی۔ زویا کو دیکھتے زمل نے زنیرہ کو کونی ماری۔
زویا تم یہاں؟ زنیرا کو پتا تھا یہاں انس چپ ہو جائے گا، اور یہی ہوا۔ انس نے مڑ کر دیکھا۔ آپ ان کو کیوں ڈانٹ رہے ہیں؟ یہ جو تم تینوں نے گھونگھٹ والا گیم کھیلا ہے نا، آئندہ ایسی چیزوں سے گریز کرنا۔ ان تینوں کو گھوڑیوں سے نوازتا وہاں سے چلا گیا۔ اب اپنی شہزادی کو تھوڑی ڈانٹ سکتا تھا۔ ہائے۔ اہم اہم، کلاس لگی ہوئی تھی یہاں پھر؟ کیا کیا سیکھا آپ لوگوں نے؟ عیسیٰ ہاتھ باندھ کر انتہائی ادب سے پوچھنے لگا۔ مر جاؤ تم! زنیرا اور زویا یک زبان ہو کر بولیں اور وہاں سے چلتی بنی۔ زمل بھی ان کے پیچھے ہی چلی۔ عیسیٰ نے اسے دیکھتے آنکھ ونک کی تو گھبراتی وہاں سے بھاگی۔ پیچھے سے عیسیٰ کے کہکے کی آواز پر اور جھپک گئی۔ یار یہ بھی شرماتی ہے۔ زنیرا کے بولنے پر وہ وہاں سے رفو چکر ہی ہو گئی۔ پیچھے زویا اور زنیرا بھی ہنسنے لگیں۔ دوسری طرف عاصم اپنے وال پیپر پہ زنیرا کی تصویر دیکھتا اپنی ہی دنیا میں گم تھا۔ خدا جانے یہ ہنسی ابدی تھی یا نہیں۔ خیر گائز، آپ لوگوں کو آج کے ایپیسوڈ کیسی لگی ریویوز دیجیے گا، کمنٹس میں بتائیے گا۔ اور آج میں نے کوشش کی تھی لمبے ایپیسوڈ دینے کی، کیونکہ میں نے کل اور پرسوں ایپیسوڈ نہیں دی تھی اس وجہ سے، اور باقی میں نے اپنی طرف سے تو اچھی کوشش کری جا رہی ہے، لیکن آپ لوگ بھی بتائیں کہ آپ لوگوں کو کیسا لگ رہا ہے۔ کیا آپ لوگوں کو اچھا نہیں لگ رہا؟ زیادہ ویوز نہیں دیتے ہیں آپ لوگ، ایسے تو بیچاری رائٹر کا دل ہی اداس ہو جائے گا۔ خیر، اب کیا لگتا ہے آپ لوگوں کو آگے کیا ہوگا؟ اگلی ایپیسوڈ کا انتظار کریں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔